السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ صلو علی الحبیب اللہم صلی علی سیدنا حبیبنا مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ۔ معزز سامعین و ناظرین، آپ تمامی حضرات کو بخوبی معلوم ہے کہ ہم اظہار چینل کے ذریعے آئیے حج کرنا سیکھے پروگرام چلا رہے ہیں۔ اس پروگرام کے ذریعے سے اظہار چینل کا مقصد آپ تمامی حضرات تک حج کے احکام اور مسائل پہنچانا ہے۔ جیسا کہ گزشتہ پروگرام میں آپ نے دیکھا کہ ہم نے ایک حاجی کا گھر سے نکلنے سے لے کر مکہ معظمہ پہنچنے تک جتنے مسائل اور احکام ان کے لیے ضروری ہے، کیا کرنا ہے، احرام کیسے باندھا جاتا ہے، ساتھ ہی مکہ معظمہ پہنچ کر عمرہ کیسے کریں گے، ان تمام چیزوں کا ذکر ہم نے تفصیلاً کر لیا۔ مفتی صاحب قبلہ کے ذریعے سے آپ تک ان تمام تر چیزوں کے بارے میں بتا دیے گئے۔ اب آئیے ہم حج کا مکمل طریقہ، یعنی حج کے جو 5 دن ہے، 8 ذی الحجہ سے لے کر 12 ذی الحجہ تک جتنے احکام اور مسائل ایک حاجی کے لیے ضروری ہے کرنا، اور حاجی کو کہاں کہاں جا کر کیا کیا کرنا ہوگا، اس کے متعلق تفصیلاً اور مکمل طور پر ہم جانیں گے اور سیکھیں گے۔ تو آئیے ہم اپنے پروگرام میں آتے ہیں اور حضرت علامہ و مولانا مفتی نظر الباری استاذ جامع اشرف کی بارگاہ میں ان چند سوالات اور جو سوالات کے ذریعے سے ہمارے مکمل حج کا طریقہ معلوم ہو، ہمیں اس کے متعلق جانتے ہیں۔ تو مفتی صاحب قبلہ، حج کے متعلق سب سے پہلے جو پہلا سوال ہے کہ ایک حاجی حج کا احرام کب باندھے، ساتھ ہی ساتھ یہ بھی بتا دیں کہ احرام کے بعد سعی و طواف کرے گا یا نہیں۔ لک الحمد یا اللہ وعلیک الصلاۃ والسلام یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میں ناظرین سے یہ درخواست کروں گا کہ اس سے پہلے جو پروگرام ہوا اس میں ہم نے حج کی 3 قسمیں بتائی تھیں، حج تمتع، حج قران اور حج افراد۔ تو جو حج تمتع کا احرام باندھے اور جو لوگ قران اور افراد کا احرام باندھے، ٹھیک ہے، تو جو قران و افراد کا احرام باندھے ہیں ان کو اب احرام باندھنے کی ضرورت نہیں ہے، چونکہ وہ احرام تو ابھی بھی باقی ہے۔ اگر انہوں نے احرام کھول دیا تو ان کے لیے تو بڑا مسئلہ ہو جائے گا۔ تو قارن اور مفرد اس کو احرام نہیں باندھنا ہے، وہ حج کا احرام ابھی بھی اس کا باقی ہے۔ یہ جو احرام باندھنے کی بات ہو رہی ہے یہ حج تمتع کرنے والے کے لیے جی، یہ حج کا احرام باندھیں گے۔ ویسے باندھنے کا ٹائم تو 8 ذی الحجہ ہے کہ 8 ذی الحجہ کو وہ احرام حج کا باندھ لیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد اگر اس کو موقع ملتا ہے 8 ذی الحجہ سے پہلے بھی باندھ سکتے ہیں، 7 کو بھی باندھ سکتے ہیں، 6 کو بھی حج کا احرام باندھ سکتے ہیں، کوئی دقت نہیں ہے، لیکن ہارڈلی 8، اس سے آگے آپ نہیں جائیں گے۔ تو آپ کو جب احرام باندھ لیا آپ نے 6 کو یا 7 کو یا 8 کو، اور اس بیچ میں اگر موقع ملتا ہے آپ کو حرم شریف جانے کا، یعنی مسجد حرام جانے کا، تو آپ ضرور جائیں اور وہاں پر طواف کریں، ایک نفلی طواف، اور اس کے بعد سعی کر لیں۔ اس نفلی طواف میں آپ کو استباء بھی کرنا ہے، وہی دائنہ شانہ کھلا رہے آپ کا منڈا، اور رمل بھی کرنا ہے اور سعی بھی کر لینا ہے۔ یہ اس لیے کر لینا ہے تاکہ جب آپ حج سے فارغ ہوں اور جب طواف زیارت کریں گے جو طواف فرض ہے اس میں آپ کو یہ چیزیں کرنی نہیں ہوں گی۔ اگر ابھی نہیں کریں گے تو پھر اس وقت تو آپ کو کرنی پڑے گی۔ لیکن قارن اور جو مفرد ہے وہ تو پہلے ہی کر چکا ہے، جب آیا تھا گھر سے مکہ پہنچا تھا وہ کر چکا ہے، اب اس کے لیے نہیں ہے، یہ متمتع کے لیے ہے۔ دوسرا سوال ہے مفتی صاحب قبلہ، مقام مینا کب پہنچنا چاہیے اور ایک حاجی کون کون سا ضروری سامان اپنے ساتھ لے جائے؟ دیکھیں، مقام مینا میں عرفہ جانے سے پہلے تک 5 نمازیں پڑھنا سنت موقدہ ہے، 5 نماز، اور وہ ہے 8ویں ذی الحجہ کے ظہر سے لے کر کے فجر تک، ظہر سے لے کر فجر تک 5 نمازیں ہو جاتی ہیں۔ تو اس لیے آپ مینا 8ویں ذی الحجہ کو ظہر سے پہلے تک پہنچ جائیں، ٹھیک ہے۔ ممکن ہو تو آپ جو ہے 7 گزار کے 8ویں کی شب ہی میں پہنچ جائیں، وہیں جا کر کے عبادت وغیرہ کریں گے۔ لیکن ظہر کے بعد اگر آپ پہنچ رہے ہیں یا ظہر کا وقت گزر چکا ہے تب آپ پہنچ رہے ہیں، عموماً ایسا ہی ہوتا ہے۔ معلم حضرات کیا کرتے ہیں کہ 8 تاریخ کو
دن گزر کے شام کے وقت جو ہے وہ گاڑی لے بسیں لاتے ہیں اور اپنے ماتحت جو حاجی ہوتے ہیں ان کو مینا پہنچاتے ہیں. چونکہ ان لوگوں کو تھوڑا سا مطلب بچانا بھی رہتا ہے، وہاں پہلے لے جائیں گے تو زیادہ خرچہ ہوگا. تو خیر جو بھی صورت ہے، بہرحال معلم لوگ ایسا کرتے ہیں. تو حاجیوں کو چاہیے کہ وہ اس بات کا خاص خیال رکھیں کہ آپ کو مینا میں عرفات جانے سے پہلے 5 وقت کی نماز وہاں پڑھنی ہے، اور وہ ہے ظہر سے لے کر کے فجر. 8ویں کی ظہر سے لے کر کے 9ویں ذی الحجہ کی فجر کی نماز وہاں پر پڑھنی ہے. دوسری بات، آپ کو ساتھ میں کیا لے جانا، یہ بہت امپورٹنٹ سوال ہے. ایسا نہیں ہے کہ آپ مکہ سے مینا کے لیے روانہ ہوئے تو یوں آپ چل دیے، بلکہ آپ کو 5 دن گزارنے ہیں وہاں پر. تو اس لیے ان تمام چیزوں کا اہتمام آپ کو کرنا ہے. آپ اپنے ساتھ تسبیح، مصلی اور 1-2 بیڈ شیٹ ضرور رکھ لیں، اور ساتھ میں کھانے پینے کا کچھ سامان بھی رکھ لیں، جیسے ستو ہے، کھجور وغیرہ ہے، یہ ضرور رکھ لیں. چونکہ کچھ نہ بھی ملے اگر آپ کو کھانے پینے کے لیے، تو ستو ایک ایسی چیز ہے کہ وہ ریڈی میڈ کھانا ہے. آپ نے پانی میں گھولا، نمک ڈالا، چینی ڈالا، جو بھی ڈالا اس کو گھول کر کے آپ پی گئے، تو آپ کی بھوک بھی اس سے مٹ جائے گی اور آسانی بھی رہے گی. تو یہ ضرور رکھ لیں. اس کے علاوہ قرآن شریف جو پاکٹ سائز کی اگر آپ کے پاس ہے تو وہ بھی رکھ لیں. کچھ روپے کھانے کے لیے ضرور رکھیں، اور قربانی کے لیے بھی روپیہ اپنے ساتھ ضرور لے جائیں، اور اس کی حفاظت بھی کرنی ہے آپ کو. تو حاجیوں کو ان چیزوں کو ساتھ میں لے جانا ہے. کوئی ایسی چیز نہ لے جائیں ساتھ میں جس سے وہاں کے جو منتظمین ہیں آپ کو لے جانے نہ دیں. جیسے چولہا وغیرہ لے جانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. پہلے یہ تھا، اب تو معلمین چونکہ کھانا وغیرہ خود دیتے ہیں، اس لیے اب چولہا وغیرہ کی کوئی ضرورت نہیں ہے. آپ صرف اپنی ضرورت بھر کے سامان ساتھ میں لے جائیں. جی ماشاءاللہ، سبحان اللہ. ہم نے مقام مینا میں پہنچ کر کیا کرنا ہے اور کب پہنچے، اور جو ایک طرح کی کمیاں نظر آ رہی تھی آج کل کے دور میں، اس کی بھی وضاحت فرما دی ہے مفتی صاحب قبلہ نے. ضرور اس پر عمل پیرا ہوں. مفتی صاحب قبلہ، مینا کے بعد حاجی کہاں جائے گا اور کس وقت جائے گا؟ ہاں، یہ بھی مطلب اس کا بھی تعلق معلمین ہی سے ہے. وہاں کے جو معلم ہوتے ہیں نا، وہ ہر چیز میں جلدی کرنے کی کوشش کرتے ہیں. مینا سے ایک حاجی کو 9ویں ذی الحجہ کو عرفات جانا ہوتا ہے. مینا کے بعد عرفات. اس کا روٹ جو ہے، روٹ میپ جو ہے مینا، عرفہ اور مزدلفہ کا، وہ کچھ یوں ہے. اگر ہمارے ناظرین کو نظر آ رہا تو میں اپنے تلوے پہ دکھاؤں آپ کو. جیسے کہ یہاں پہ مینا ہو گیا، اور یہاں پر ہو گیا عرفات. مینا کے سیدھ میں عرفات ہے ایک دم بالکل، ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد آپ واپسی میں اس جگہ پر کیا ہے، تھوڑا سا کٹ مار کے یہاں پر مزدلفہ ہے. پھر مزدلفہ کے قریب مینا ہے. تو مینا سے قریب مزدلفہ ہے اور مینا سے دور ہے عرفات. لیکن پہلے آپ کو جانا ہے عرفات، ٹھیک ہے. تو عرفات جانا ہے 9ویں ذی الحجہ کو. مینا سے کب نکلنا ہے، یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے. مینا سے نکلنا ہے آدمی کو فجر کی نماز پڑھ کر سورج جب طلوع ہو جائے. بلکہ ایک روایت میں آیا ہے، مسجد خیف کے قریب ایک پہاڑ ہے، اس کا نام کوہ صبیر ہے. جب سورج کی روشنی اس پہاڑ پر چمکے تو آدمی مینا سے نکلے. کہاں کے لیے؟ عرفات کے لیے. لیکن ہوتا کیا ہے، معلمین کرتے یہ ہے کہ جلدی بس لگا کر کے خیمہ کے سامنے کا، جلدی چلو مینا عرفات جانا ہے، جلدی چلو عرفات جانا ہے. تو بہت سارے لوگ فجر سے پہلے ہی نکل جاتے ہیں. بہت سارے لوگ جو ہے وہ فجر پڑھ کے نکلتے ہیں، اور بہت سارے لوگ تو پتہ نہیں رات میں ہی نکل جاتے ہیں. حالانکہ سب سے بہتر اور سنت موقدہ یہی ہے کہ آپ کو فجر پڑھ کے سورج طلوع ہونے کے بعد نکلنا ہے. اور جو لوگ اگر پیدل جاتے ہیں تو ان کے لیے تو کوئی مسئلہ ہی نہیں، وہ آپ کے اختیار میں ہے. لیکن اب بسیں کم لگ رہی ہیں، ابھی میٹرو کا انتظام ہوا ہے. تو اس لیے میٹرو میں جانے کے لیے اب آپ پر پابندی نہیں ہے کہ آپ کب جائیں. آپ کو یہ ہے کہ ظہر سے پہلے تک وہاں پر پہنچ جانا ہے. اور میٹرو کے ذریعے سے جائیں گے تو آپ بمشکل 15 سے 20 منٹ میرے خیال سے آپ مینا سے عرفات پہنچ جائیں گے، اور ظہر کے وقت آپ کو مینا میں پہنچ جانا ہے. جی مفتی صاحب قبلہ، وقوف عرفہ کیا ہے اور کب سے کب تک ہے؟ دیکھیے، وقوف عرفہ جو ہے وہ بعد ظہر تا مغرب، غروب آفتاب، یہ وقوف عرفہ کا ٹائم ہے. اس وقت میں کوئی بھی آدمی اگر وہاں پر احرام کے ساتھ ایک لمحہ کے لیے بھی وقوف کر لے تو اس کا وہ حاجی کہلائے گا.
یہ اور سی بات ہے کہ اس کے علاوہ اگر وہ کام نہیں کیا، جیسے کہ وقوف مزدلفہ ہے، رمی وغیرہ، یہ سب نہ کرے تو اس کے لیے دم دے دے گا، لیکن اگر وقوف عرفہ کیا ہے تو وہ حاجی کہلائے گا، کیونکہ وقوف عرفہ یہ حج کا سب سے بڑا رکن ہے، رکن اعظم ہے۔ اگر وقوف عرفہ نہیں ہے تو آپ ہزاروں دم دے دیجئے، آپ کا حج نہیں ہوگا۔ اگر وقوف عرفہ کر لیا اور اس کے علاوہ دوسری غلطیاں ہوئی ہیں تو اس غلطیوں کی بھرپائی دم کے ذریعے سے تو ہو جائیں گی، لیکن وقوف عرفہ کی بھرپائی دم کے ذریعے سے نہیں ہوتی ہے۔ تو وقوف عرفہ کا ٹائم ہے ظہر سے لے کر کے غروب آفتاب تک، آپ کو یہاں پر پہنچنا ہے۔ اور وقوف عرفہ میں عموماً ایک بات اور آتی ہے کہ ظہر اور عصر کی نماز کو ایک ساتھ پڑھنی ہے، ظہر کے وقت میں، ظہر ہی کے وقت میں پڑھنی ہے، لیکن اس کے کچھ شرائط ہیں، جیسے مسجد نمرہ کے پاس، مسجد نمرہ میں جماعت کے ساتھ نماز پڑھ رہا ہو تب، لیکن وہاں پر مسجد نمرہ کے پاس پہنچنا اور پھر جماعت کا اہتمام بہت مشکل ہو جاتا ہے، اور کچھ ایسے مسائل بھی ہیں کہ عموماً لوگ وہاں نہیں جاتے ہیں مسجد نمرہ میں نماز کے لیے، بلکہ اپنے اپنے خیمے ہی میں جہاں جس کو جن کا موقف ہے، جو ٹھہرنے کی جگہ ہے، وہیں پر لوگ نماز پڑھتے ہیں۔ تو ایسے وقت میں ایسی حالت میں آپ پر جمع بین الصلاتین نہیں ہے، نماز کو ایک ساتھ جمع کرنا نہیں ہے، بلکہ ظہر کے وقت میں ظہر پڑھنی ہے اور عصر کے وقت میں عصر پڑھنی ہے۔ ظہر اور عصر کو جو ملانے کا حکم ہے نا، وہ ہے مسجد نمرہ۔ اب اس کے بعد آپ وقوف عرفہ میں کس جگہ وقوف کریں گے، تو بہتر یہی ہے کہ جبل رحمت کے نیچے جو سیاہ فرش ہے آپ وہاں پر وقوف کریں، یہ بہتر ہے۔ کچھ لوگ جبل رحمت پہ چڑھ کے اور ہاتھ ہلاتے ہیں، رومال دکھاتے ہیں، کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو شوقین ہوتے ہیں سیلفی وغیرہ کے بھی، تو وہ لوگ ایسا کرتے ہیں۔ آپ کو ایسا نہیں کرنا ہے، بلکہ یہ مقام تو رونے اور گڑ گڑانے کی ہے، کیونکہ مقام عرفات، میدان عرفات، یہ وہ جگہ ہے جہاں پر اللہ تبارک تعالیٰ اپنے حقوق معاف کر دیتا ہے بندوں سے، یعنی حقوق اللہ کی معافی میدان عرفات میں وقوف کرنے سے ہوتا ہے۔ تو اس لیے ایک بندے کو چاہیے کہ جب وہ وقوف کرے تو اپنے گناہوں سے توبہ کرے، اللہ تبارک تعالیٰ کا شکریہ ادا کرے، اور اپنے گناہوں پر نادم و شرمندہ ہو، اپنے آخرت کے لیے، اپنی دنیا کی بہتری کے لیے، عزت و وقار کی زندگی گزارنے کے لیے، یعنی جو بھی اس کے لیے مناسب ہے، وہ جو دعا مانگنا چاہے وہ مانگے۔ اس میں بہتر یہ ہے کہ آپ ہر وقت باوضو رہیں، وقوف عرفہ جب تک ہے آپ باوضو رہیں۔ اور عرفات کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے وقوف عرفات میں کہ ایک وقت ایسا آتا ہے کہ آدمی اگر اس وقت دعا کرے تو اس کی دعا تو قبول ہوتی ہی ہے، اور اس کا طریقہ بھی بتایا گیا ہے۔ وہ وقت ہے ظہر اور عصر کے بیچ کا جو وقت ہے، وہ وقت، اس وقت آپ کو کرنا یہ ہے، اگر غسل کرنے کا موقع ملتا ہے تو غسل کر لیجئے، نہیں تو وضو ہی پر اکتفا کر لیں، اور آپ خالی جگہ پر آئیں۔ آپ کے آسمان پر کچھ، آپ کے چھت پر، سر پر کچھ بھی نہ ہو، نہ درخت کا سایہ ہو، نہ شامیانہ کا سایہ ہو، بلکہ آپ کا سر اور آسمان، اس بیچ میں اور کوئی دوسری چیز نہ ہو سر پہ۔ اور اس کے بعد آپ ہاتھوں کو اتنا اٹھا کر کے دعا کریں، اور دعائے معصورہ پڑھیں، مطلب درود شریف ہے، اور وہ دعائیں جو قرآن و حدیث میں منقول ہے آپ اسے پڑھیں۔ پڑھنے کے بعد کوئی ضروری نہیں ہے کہ آپ عربی ہی میں دعا کریں، بہت سارے لوگ اس میں تکلف برتتے ہیں، بلکہ رب کائنات تو ہر بندے کی آواز کو اور اس کی زبان کو جانتا ہے، وہ سمجھتا ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ آپ کی دعا کو قبول فرمائے گا، چاہے آپ جس زبان میں دعا کریں۔ آپ اپنی زبان میں اور اپنے بھاشے میں دعا کریں گے، اردو کی بھی کوئی ضرورت نہیں ہے، بلکہ دعا زبان سے نہ بھی کہیں، بلکہ دل میں آپ کے خیالات آتے جائیں، اور آپ ان تمام خیالات کو خضوع و خشوع کے ساتھ رب کے حضور رکھیں، تو انشاءاللہ العزیز آپ کی دعا اللہ تبارک تعالیٰ ضرور قبول فرمائے گا۔ اور یہ اس لیے میں دعا کی تائید کر رہا ہوں، اور یہ آپ لوگوں کو تنبیہ کر رہا ہوں، متنبہ کر رہا ہوں، کیونکہ یہ وہ جگہ ہے جہاں پر آپ کا جو سب سے بڑا دشمن ہے اس کو اپنی شکست وہاں پر تسلیم ہوتی ہے، اور وہ شیطان ہے۔ شیطان حاجیوں کی حالت کو دیکھ کر کے 2 مرتبہ خوب چیخ چیخ کر روتا ہے، ایک میدان عرفات میں اور دوسرا مزدلفہ میں۔ میدان عرفات میں جب اللہ تبارک تعالیٰ اپنے بندوں کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے تو شیطان چیختا ہے، اور وہ یہ کہتا ہے کہ ہماری برسوں کی محنت رائگاں ہو گئی۔ تو اس لیے ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ادھر ادھر گھومنے کے بجائے
قرآن کی تلاوت، درود شریف اور دعا وغیرہ کثرت سے کریں، اور اللہ تبارک تعالیٰ کی بارگاہ میں حضور قلب کے ساتھ دعا کریں، انشاءاللہ آپ کی یہ دعا قبول ہوگی۔ تو یہ پورے ظہر سے لے کر کے غروب آفتاب تک اب کتنی اہمیت ہے دعا کی وقوف عرفہ میں، اس کا اندازہ آپ یہ لگائیے کہ یہ جو دونوں نماز کو ایک ساتھ پڑھنے کا حکم ہے نا، ظہر کو اور عصر کو ظہر کے وقت میں پڑھنا، یہ صرف اس لیے دیا گیا اتنا لمبا وقت ہے تاکہ بندے کھل کر، ہے نا، جی بھر کر دعا مانگے، جبکہ نماز کو اس کی اوقات میں پڑھنا فرض ہے، لیکن بندے کی دعا کا اتنا خیال ہے، اللہ تبارک تعالیٰ نے بندہ کے دعا کا اتنا اہتمام فرمایا کہ دو نماز کو ایک جگہ ایک ساتھ کر دیا تاکہ اس کو لمبا وقفہ ملے اور دعا کرتا رہے اور میں اس کی دعائیں قبول کرتا رہوں۔ یہ وقوف عرفہ ہے۔ ناظرین و سامعین، ہم نے اس سوال کے ذریعے سے جانا کہ حج کا رکن اعظم کیا ہے۔ وقوف عرفہ میں اگر کوئی غلطی اور وقوف عرفہ میں آپ نہیں جاتے ہیں اور وقوف نہیں کرتے ہیں تو آپ کا حج ہی، آپ کا سرے سے حج ہی نہیں ہوتا ہے۔ ساتھ میں ہم نے جانا کہ دعائیں عربی زبان میں کرنا کوئی ضروری نہیں ہے، تکلف برتنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ رب تبارک و تعالی عالم الغیب ہے، آپ جس نہج سے دعا مانگے آپ کی دعا مقبول ہوگی۔ مفتی صاحب قبلہ، مقام عرفہ سے مزدلفہ کی طرف کب روانگی ہوگی؟ مقام عرفہ سے مزدلفہ، ٹھیک ہے، جیسے کہ میں نے کہا وقوف عرفہ غروب آفتاب تک ہے۔ یہاں پر بھی کچھ حاجی جلد بازی کرتے ہیں، یہاں پر بھی تھوڑا سا آپ تمامی حضرات جو لوگ حج کرنے گئے ہیں یا جانے والے ہیں اور اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں تو دھیان رکھیں کہ وقوف عرفہ یعنی میدان عرفات سے آپ کو نکلنا ہے سورج غروب ہونے کے بعد۔ اگر سورج غروب ہونے سے پہلے آپ میدان عرفات چھوڑ چکے تو آپ پر دم واجب ہے، آپ پر دم واجب ہے۔ اگر پھر آپ نے واپس میدان عرفات یعنی نکل تو گئے تھے غروب ہونے سے پہلے، پھر آپ نے میدان عرفات واپس آیا تو بہرحال دم نہیں لگے گا چونکہ آپ واپس آ چکے۔ یہ کیے یہاں پر دو چیزیں ہیں، ایک ہے آپ موقف میں یعنی جہاں آپ قیام کیے تھے ٹھہرے تھے وہاں پر، اور ایک ہے میدان عرفات کو چھوڑنا، اس کی حد سے باہر نکلنا۔ تو غروب آفتاب سے پہلے اپنے موقف سے بھی ہٹنا منع ہے۔ میدان عرفات تو ابھی باؤنڈری پار جانا تو الگ بات ہے، اپنی جگہ کو چھوڑنا بھی غروب آفتاب سے پہلے منع ہے۔ اگر چھوڑ دیں گے تو دم تو نہیں ہوگا لیکن بہرحال منع ہے، اور عرفات کا باؤنڈری چھوڑ دیتے ہیں اگر وہ غروب سے پہلے تب تو پھر دم ہے، واپس آ جائیے غروب ہونے سے پہلے اور پھر آپ دوبارہ نکلیے تو دم ساقط۔ لیکن اگر واپس نہیں آئے اور آپ نکل گئے مزدلفہ کے لیے تو آپ پر ایک دم واجب، ٹھیک۔ اب آپ کو عرفات سے نکلنا ہے غروب آفتاب کے بعد، آپ کو آنا ہے مزدلفہ۔ آپ پیدل بھی آ سکتے ہیں اور آپ میٹرو کے ساتھ بھی آ سکتے ہیں، وہاں بھی میٹرو کا انتظام ہے۔ آپ جب عرفات سے چلیں گے مزدلفہ تو اس بیچ میں مغرب کی نماز نہیں پڑھنی ہے، مغرب کی نماز نہیں پڑھنی ہے، بلکہ وضو وغیرہ کا انتظام کر لینا ہے آپ کو۔ مغرب کی نماز اور عشاء کی نماز میدان عرفات میں عشاء کے وقت میں پڑھنی ہے، عشاء کے وقت میں پڑھنی ہے۔ مغرب کا وقت نکل چکا ہوگا اور آپ کو عشاء کے وقت میں مغرب اور عشاء کی نماز پڑھنی۔ اس کا طریقہ کیا ہوگا؟ اس کا طریقہ یہ ہوگا کہ پہلے مغرب کی نماز پڑھیں گے، پھر مغرب کی نماز فرض نماز پڑھ کر کے فوراً عشاء کی فرض نماز پڑھیں گے۔ اس سے جب فارغ ہو جائیں گے تو پھر مغرب کی سنت پڑھیں گے، پھر مغرب کی سنت پڑھنے کے بعد عشاء کی سنت نفل وتر وغیرہ پڑھیں گے۔ یہ طریقہ ہے نماز پڑھنے کا مزدلفہ میں۔ مزدلفہ میں ٹھہرنا کہاں ہے تو اس بات کا بھی خاص خیال رکھیں کہ مزدلفہ بہت لمبا چوڑا میدان ہے، چاروں طرف سے پہاڑ بھی ہے، اور جو اس کا انٹری گیٹ ہے، جو راستہ ہے، لوگ وہیں پر زیادہ تر ٹھہر جاتے ہیں اور ایک بھیڑ لگ جاتی ہے۔ آپ کو کرنا یہ ہے کہ آپ وہاں نہ رکیں، آپ اندر گھس جائیے۔ بہت لمبی جگہ ہے مزدلفہ میں ٹھہرنے کے لیے، بہت جگہ مل جائے گی۔ ہاں اتنا ضرور ہے کہ آپ اتنا آگے نہ بڑھ جائیں کہ آپ منا کے حدود میں گھس گئے، چونکہ میں نے بتایا کہ منا سے قریب مزدلفہ ہے، عرفات بہت دور ہے، تو ایسا نہیں ہو کہ واپسی میں مزدلفہ کو پار کرتے 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 آپ منا کے حدود میں، اگر منا کے حدود میں آ جائیں گے تو پھر دم کا مسئلہ آ جائے گا۔ تو آپ کو کہاں رہنا ہے؟ مزدلفہ میں، اور رات بھر کیا کرنی ہے؟ عبادت کرنی ہے، دعائیں مانگنی ہے، تسبیح و تحلیل کرنا ہے، نماز پڑھنی ہے اور نوافل وغیرہ کرنا ہے۔ یہاں پر بھی مغرب اور عشاء کی نماز کو عشاء کے وقت میں پڑھنے کے لیے اس لیے حکم دیا گیا کہ اگر آپ
مغرب کے وقت میں ہی مزدلفہ پہنچ گئے تو سب سے پہلے آپ دعا وغیرہ میں لگ جائیے اور یہاں پر خوب دعا مانگیے. یہاں پر اللہ تبارک تعالیٰ بندے کے حقوق معاف کرتا ہے. یعنی عرفات میں تو اپنے حقوق معاف کیا اور اگر یہاں پہنچا ہے وہ تو اگر اس پر بندے کے حقوق ہیں تو اللہ تعالیٰ اسے معاف کرتا ہے. اسے معاف کرنے کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ اس بندے پر جو حق دارو کا حق ہے نا وہ اپنی طرف سے ادا کر دے گا. یہ عرفات کی فضیلت ہے. یہاں پر رکنا کب تک ہے؟ یہاں پر رکنا ہے طلوع آفتاب تک. 10ویں ذی الحجہ کے طلوع آفتاب تک. جی. اور وقوف کا ٹائم کیا ہے؟ وقوف کا وجوبی ٹائم ہے طلوع فجر سے لے کر طلوع آفتاب کے بیچ میں مزدلفہ میں طلوع فجر سے طلوع آفتاب کے بیچ میں ٹھہرنا. یہاں پر بھی کچھ لوگ دھوکہ ہو جاتا ہے چونکہ روشنی کا اتنا انتظام ہے نا کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ سورج طلوع نہیں فجر طلوع ہو گیا تو وہ سمجھتے ہیں کہ اب چلنے کا وقت ہو گیا. اور دھوکہ اس لیے بھی ہو جاتا ہے کہ حرم شریف کی جو اذان ہوتی ہے نا وہ کانوں میں آتی ہے. حالانکہ وہ اذان جو ہے تہجد کے لیے دیتے ہیں. وہاں 2 اذان ہوتی ہے, ایک تہجد کی اذان ہوتی ہے اور ایک فجر کی اذان ہوتی ہے. تو تہجد کی اذان کو لوگ سمجھتے ہیں کہ فجر کی اذان ہوگی, نماز پڑھ کے نکل جاتے ہیں. تو ان کا وقوف تو ہوا نہیں. جب وقوف نہیں ہوا تو ان پر دم آ جائے گا. اس لیے آپ اپنے ساتھ ایک گھڑی بھی رکھیں وہاں کے ٹائم ٹیبل کے حساب سے. وہاں ایک ٹائم ٹیبل بھی ملتا ہے کہ فجر کا وقت کب ہے, عشاء کا وقت کب ہے, ظہر کا وقت کب ہے, ختم کب ہوگا, یہ ساتھ میں رکھیں. اور مزدلفہ میں فجر کے وقت کی علامت بھی ایک وہاں کے منتظمین کی طرف سے ہوتا ہے کہ وہ گولا چھوڑتے ہیں جس کے ذریعے سے حاجیوں کو پتہ چلتا ہے کہ اب فجر کا وقت ہو گیا. تو آپ کو کرنا کیا ہے؟ فجر کا وقت جو ہی ہوا آپ اول وقت میں فجر کی نماز ادا کر کے آپ مزدلفہ آپ کو چھوڑنا ہے. یعنی پھر سورج طلوع ہونے سے پہلے آپ کو چھوڑ دینا ہے. سورج طلوع ہونے سے پہلے آپ کو مزدلفہ چھوڑ دینا. اس لیے اول وقت میں فجر کی نماز ادا کر لیجئے اور مزدلفہ کو چھوڑ دیجئے اور آپ آ جائیے 10ویں کی صبح کو واپس منا. جی. خم رہے میرا سر تیری دہلیز پر ہے یہی